السلام علیکم ناظرین اکرامی، باربروسا کی ایپیسوڈ نمبر 90 میں خوش آمدید۔ ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم انتوان کو دیکھتے ہیں جو زخمی حالت میں بستر پر پڑا ہوتا ہے۔ درویش افندی وہاں آتے ہیں تو حکیم کہتا ہے میں نے اپنی پوری کوشش کی لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس کا بچنا مشکل ہے۔ درویش افندی انتوان کے زخم پر ہاتھ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں یا شافی، تو انتوان ایک خواب دیکھتا ہے اور کچھ لمحوں بعد انتوان کو ہوش آ جاتا ہے۔ تو درویش کہتا ہے شکر ہے اللہ کا، ابھی موت کا وقت نہیں آیا تھا، تقدیر نے ابھی اپنا فیصلہ نہیں سنایا، رحمان کی اجازت کے بغیر موت نہیں آ سکتی۔ بابا عروج بازار میں چل رہے ہوتے ہیں کہ بلبل عروج کو بتاتا ہے کہ انتوان ہوش میں آ چکا ہے، تو عروج خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے چلو چل کر دیکھتے ہیں۔ ادھر ہم مریم کو دیکھتے ہیں جو کیروس جزیرے پر شہباز کے پاس بندی بنی ہوتی ہے۔ مریم شہباز سے کہتی ہے اگر خضر ایک بار یہاں آ گیا تو تم میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچے گا۔ مریم کی اتنا کہنے پر شاہ صنم اسے ایک کوڑا مارتی ہے۔ شہباز کہتا ہے اگر خضر یہاں آتا ہے تو وہ یہاں سے زندہ نہیں جائے گا، پھر تم اس کی لاش سے مل لینا۔ اور اپنے معاون سے کہتا ہے کیا گاتیں تیار کی گئی ہیں؟ تو معاون کہتا ہے جی۔ اس کے بعد شہباز کہتا ہے خضر کو مارنے کے بعد ہم مودون جائیں گے۔ دوسری طرف ہم خضر کو بھی دیکھتے ہیں جو شہباز کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے، وہ جلد ہی ان کی لگائی گئی گات میں پھنس جاتا ہے۔ گات میں پھنسنے کی وجہ سے شاہین اور خضر کا ایک سپاہی زخمی ہو جاتا ہے۔ شاہین کی ٹانگ میں تیر لگتا ہے اور تیر ٹانگ کے آر پار ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ مزید آگے بڑھتے ہیں۔ ادھر عروج انتوان کے پاس آتا ہے اور خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے تم نے میری خاطر خود گولی کھائی، کیا میں تمہارے بغیر ان سے بدلہ لے سکتا تھا؟ تو انتوان کہتا ہے تم نے میری خاطر اپنوں سے ملنا چھوڑ دیا تھا، کیا تم بھول گئے؟ تو عروج درویش سے کہتا ہے آپ کا شکریہ درویش بابا۔ اس کے بعد ہم کیروس جزیرے میں شہباز کو دیکھتے ہیں جو جلدی سے چٹانوں کی طرف جا رہا ہوتا ہے، تبھی پیچھے کچھ شہباز کے سپاہی مارے جاتے ہیں۔ خضر کہتا ہے اب بھاگنا ختم شہباز۔ خضر مریم کی حالت دیکھ کر کہتا ہے اب شہباز تمہیں میرے ہاتھوں سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو شاہ صنم مریم پر پستول تان لیتی ہے، تو شہباز کہتا ہے اگر تم نے حملہ کیا تو مریم اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گی۔ اور شاہین شاہ صنم کو کافی سمجھاتا ہے کہ ایسا نہ کرو، اور آخر شاہین شاہ صنم کو یہ بتاتا ہے کہ بابا کو مارنے والا شہباز تھا۔ لیکن اس کے بعد بھی شاہ صنم کہتی ہے میں نے بہت پہلے ہی شہباز کا ساتھ چن لیا تھا، اگر کچھ شہباز نے کیا ہے تو وہ درست ہے۔ خضر شہباز سے کہتا ہے تم مریم کو میرے حوالے کر دو۔ تو شہباز کہتا ہے میں نے مریم کو اس لیے اغوا کیا کہ جب مجھے ضرورت پڑے تو اس کا سہارا لے کر فرار ہو سکوں، اسی لیے تم اپنی تلوار کو رکھو اور یہاں سے نکل جاؤ۔ شاہین شاہ صنم کو پھر سمجھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ نہیں مانتی۔ مریم شاہ صنم کا خنجر نکال کر اسے ہی خنجر مارتی ہے اور بھاگنے لگتی ہے کہ تبھی شاہ صنم مریم کی طرف پستول کر کے ٹریگر دبانے لگتی ہے کہ شاہین شاہ صنم کو گولی مار دیتا ہے، اور اس کے بعد دونوں طرف سے حملہ شروع ہو جاتا ہے۔ شہباز آگے بڑھتا ہے اور آدمیوں کو قتل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ خضر شہباز کو تیر مارتا ہے جبکہ شاہین اپنی بہن کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے اور سکتے میں آ جاتا ہے۔ خضر شہباز کی طرف بڑھتا ہے کہ اسی وقت کالا جوگا پہنے کچھ آدمی وہاں آتے ہیں اور شہباز کی مدد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ خضر مریم کے ہاتھ کھولتا ہے اور شاہین اپنی بہن کو دیکھ کر غمگین ہوتا ہے کہ تبھی شہباز وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ جب لڑائی ختم ہوتی ہے تو خضر شہباز کے بارے میں پوچھتا ہے تو نیکو خضر کو بتاتا ہے کہ وہ پہلے یہیں تھا لیکن بعد میں بھاگ گیا۔ تو خضر کہتا ہے وہ یقیناً بعد میں آنے والے آدمیوں کے ساتھ بھاگا ہوگا، جلدی ان کا پیچھا کرو نیکو۔ دوسری طرف مسیح پاشا حمزہ بے سے کہتا ہے آپ نے کلمیز کے تمام اقدامات عروج کو دے دیے، وہ اس ذمہ داری کی حفاظت نہیں کر سکتا، اور کہتا ہے کہ ابھی تک غدار نہیں پکڑا گیا، مجھے لگتا ہے کہ کلمیز پر کوئی بڑی مصیبت اتر سکتی ہے۔ تو حمزہ بے کہتا ہے ریاستی فیصلوں پر سوالات اٹھانے کا سلسلہ کب سے شروع ہوا کہ تبھی وہاں عروج رئیس آتا ہے اور کہتا ہے مریم کو اغوا کر لیا گیا اور شہباز مودون جا رہا ہے۔ خضر اس کے تعاقب میں ہے چونکہ شہباز مودون جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا اور گبریال کا آپس میں اتحاد ہے، اور یہ اس صلح معاہدے کے خلاف ہے جو ہم نے ان کے ساتھ کیا ہے، اور اس لیے ہمیں جلد ہی ضروری اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن حمزہ اسے کچھ بھی کرنے سے روکتا ہے کہ جب تک ثابت نہ ہو کہ شہباز مودون میں ہے تب تک کچھ بھی اقدامات نہیں کیے جائیں گے، اور کہتا ہے لیکن اگر واضح دلیل ثابت ہوئی تو ہم ان پر پوری قوت کے ساتھ حملہ کریں گے۔ ادھر ہم مریم کو دیکھتے ہیں۔ مریم خضر سے کہتی ہے مجھے پتا تھا کہ تم مجھے بچا لو گے۔ نیکو خضر کو بتاتا ہے کہ شہباز نے جزیرہ چھوڑ دیا، تو خضر کہتا ہے ہم مودون جا رہے ہیں۔ تو مریم خضر سے کہتی ہے اگر گبریال نے اس بات کا انکار کیا کہ شہباز وہاں نہیں ہے تو ہم مشکل میں پڑ جائیں گے اور پھر ہمارے لیے وہاں سے نکلنا مشکل ہوگا۔ نیکو کہتا ہے کہ مریم ٹھیک کہہ رہی ہے، لیکن خضر کہتا ہے اگر انہوں نے انکار کیا تو اس کا مطلب ہوگا کہ وہ صلح معاہدے سے دستبردار ہو گئے، اور ہم انہیں اس بات کا احساس دلائیں گے کہ ہماری تلواریں ان کے سروں پر منڈلا رہی ہیں۔ خضر شاہین سے کہتا ہے کہ تم شاہ صنم کو لے جاؤ اور اس کو دفناؤ اور مریم کو بھی ساتھ لے جاؤ۔ تو شاہین کہتا ہے میرے اندر کی آگ بھڑک اٹھی ہے،
اب میں اس شہباز کو نہیں چھوڑوں گا، اب میں اپنے بابا اور بہن کا انتقام لیے بغیر نہیں رکوں گا۔ ادھر شہباز کو ایک کمرے میں لٹایا ہوتا ہے، شہباز کے پاس ایک آدمی ہوتا ہے اور کہتا ہے گبریال نے تمہیں بچانے کے لیے ہمیں بھیجا ہے۔ تو شہباز کہتا ہے کہ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، نہ عروج کو، نہ خضر کو، اور نہ ہی اپنے بہن کے قاتل شاہین کو۔ ادھر ہم الیاس کو دیکھتے ہیں جو جہاز خریدنے گیا تھا لیکن اسے جہاز نہیں مل سکا تھا۔ الیاس کمرے میں آتا ہے تو اس کی بیوی کہتی ہے کہ کیا ہوا، تو الیاس بتاتا ہے کہ جہاز نہیں ملا اور کہتا ہے کہ میں کچھ بھی کر کے جہاز خریدوں گا۔ ادھر شہباز ڈوج کے سامنے آتا ہے اور کہتا ہے میرے کیلمیز میں بہت سے مددگار موجود ہیں۔ تو ڈوج کہتا ہے جلد از جلد کیلمیز کو تباہ کر دو۔ تبھی وہاں ایک آدمی آتا ہے اور کہتا ہے خضر آیا ہے۔ تو گبریال کہتا ہے کہ آپ اسے یہاں سے لے دیں۔ تو ڈوج کہتا ہے اسے اندر آنے دو۔ ادھر ہم عروج کو دیکھتے ہیں، عروج نیکو سے پوچھتا ہے کہ شاہ سنم کیسے مری۔ تو نیکو عروج کو ساری صورتحال سے آگاہ کرتا ہے۔ حمزہ کہتا ہے کہ اگر انہوں نے انکار کیا کہ شہباز یہاں نہیں تو خضر مشکل میں پڑ سکتا ہے۔ تو عروج کہتا ہے اگر خضر کی جگہ کوئی اور ہوتا تو غدار کو بچانے والے کے پیچھے ضرور جاتا، اور کہتا ہے کہ اگر خضر آجات نہ آیا تو میں مودون جاؤں گا، اگر میرے بھائی کو کچھ ہوا تو میں قلعے کی دیواروں کو ان پر گرا دوں گا۔ اور ادھر خضر گبریال سے کہتا ہے شہباز کو ہمارے حوالے کر دو جسے تم نے ہم سے بچایا۔ تو گبریال کہتا ہے وہ میرے پاس خود آیا ہے اور میں اسے ہرگز نہیں دوں گا۔ خضر کہتا ہے اس آدمی نے ہم سے غداری کی اور تم کس کے بھروسے اسے ہمارے حوالے نہیں کر رہے۔ تبھی وہاں شہباز آتا ہے اور کہتا ہے کیونکہ میں وینیدیک کا شہباز ہوں، یعنی کہ اب میں یہاں کا شہری بن چکا ہوں۔ اور اسی کے ساتھ ایپیسوڈ کا ہوتا ہے اختتام۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا۔ اگر آپ تمام ڈراماز کو اردو ڈبڈ میں، اردو سب ٹائٹل میں دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں لازمی سے کمنٹ کر کے بتائیے گا۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں کسی نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال۔ اللہ نگہباں۔